کوئی بھی نعمت اس وقت تک جاری و ساری اور باقی رہتی ہے جب تک اس کے لوازمات پورے کیے جاتے رہیں۔ جب انسان ان ذمہ داریوں سے متعلق سستی برتنے لگے، کاہلی کا شکار ہونے لگے، یا اپنے دل میں اس کی اہمیت کو فیڈ آؤٹ ہوتا دیکھے، تو سمجھیں کہ آہستہ آہستہ وہ اللہ رب العزت کی نگاہ کا انتخاب اس میں وہ مدھم ہوتا جا رہا ہے۔ تو جہاں پر یہ اللہ پاک کا انعام ہوتا ہے وہاں پر یہ ایریا بہت سینسٹیو بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، تو جس پر ہمیں ہمیشہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ رب العزت اس خدمت اور نعمت کو کبھی بھی ہم سے جدا نہ کرے اور اس میں مصروف عمل رکھے۔ مجددین ہوتے ہیں اپنے ادوار کے، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، ایک تو ان کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مل جائیں تو ان کی نسبت کو سنبھالے رکھنا اور بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کے اوپر ہمیشہ توجہ کو مرکوز رکھنا چاہیے۔ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ پاک کے لاڈلے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک بلا تشبیہ و بلا مثال اس طرح ان سے محبت کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ وہ خود ان کو سختی میں رکھے تو رکھے، وہ خود ان کو آزمائشوں میں ڈالے تو ڈالے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے دیتا۔ جیسے ماں خود اپنے بچے کو ڈانٹے تو ڈانٹے، خود اسے بھوکا رکھے تو رکھے، خود اسے کسی بھی حال میں رکھے، تو وہ ماں خود رکھے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اور اس بچے کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو اللہ پاک وہ برداشت نہیں فرماتا۔ تو وہ اپنے اولیاء اللہ کے ساتھ یہی معاملہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے مرکز پر آ کر خدمت انجام دینا، جہاں پر نعمت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی آزمائش اور ٹیسٹ بھی ہے کہ مرکز میں اس جگہ پر جہاں پر خصوصی یہ پوری تحریک پر اللہ پاک کی نگاہ ہے، وہ تو پوری کائنات پر ہے، اس کی تخلیق ہے، لیکن پھر اس تحریک کے بھی مرکز میں، دامن میں وہ اور بھی زیادہ ہائی الرٹ جگہ ہے اللہ پاک کی نگاہ میں۔ تو وہاں پر اگر ہمارے کردار میں کمی بیشی ہو، ہمارے اخلاق میں کمی بیشی ہو، یا جن ذمہ داریوں کو ہم لے کر بیٹھے ہیں مختلف دفاتر کے اندر، اس کے اندر کما حق ہو اس حق کو ادا نہ کریں، یا اس حق کو یا ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ہماری نیات گدلی ہوں، اخلاص کے اندر کچرا ہو، تو ایسی کیفیات کہیں اور نوٹس ہوتی ہوں گی، یہاں سب سے پہلے نوٹس ہوتی ہیں۔ لیکن پھر کیونکہ اللہ پاک کی شان ہے اور اللہ کے بندوں کی بھی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ وہ پردہ رکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گرفت سے باہر ہو جاتے، بلکہ اور بھی زیادہ سینسٹیویٹی ہے کہ کوئی اور آدمی باہر کوئی تجارت کرتا ہو تو وہ آدمی کوئی اس طرح کے چھوٹے سطح کے اعمال کا ارتکاب کرے تو ممکن ہے اس کی گرفت تاخیر سے ہو، لیکن اللہ کے دین کی خدمت انجام دیتا ہوا شخص اور ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا شخص ایسا کام کرتا ہے تو وہ گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ بزرگان دین کی بے شمار روایات ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر، احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ جیسے علماء کے لیے روایات میں آیا کہ کوئی عام آدمی اگر کوئی کمزور کام کرے یا اس کی قول اور فعل میں تضاد نظر آئے تو وہ شاید اس کے لیے ایک گناہ ہے یا ایک سطح کی گرفت ہے، اور کوئی اگر عالم دین یہ کام کرے تو 70 گنا زیادہ گناہ اسی امر پر اس کو ملتا ہے،
اور 70 گنا زیادہ گرفت اللہ کے حضور اس کی جاتی ہے۔ تو گو یہاں پہ کام کرنے والے سارے علماء تو نہیں ہیں، لیکن ذمہ داران ہیں دین کی دعوت کے۔ اور جو لوگ بھی آپ کو دیکھتے ہیں یا فیلڈ میں آپ ٹریول کر کے جاتے ہیں، کسی بھی شعبے سے ہو تعلق، منہاج ٹی وی ہو، فوٹوگرافی کرنے والی ٹیم ہو، تنظیمات سے متعلق رکھنے والے احباب ہوں، کورسز کروانے والی ٹیم ہو، ہماری ویمن لیگ کی بہنیں ہوں، آپ لوگوں کو فیلڈ کے اندر جاتے ہوئے لوگ کتنی عقیدت و احترام سے ریسیو کرتے ہوں گے، اس کا آپ کو اندازہ ہے۔ وہ عقیدت و احترام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ میں کہ وہ جب ایک صحابی واپس لوٹ کر آئے سفارتی مشن سے، تو انہوں نے تحائف کی تقسیم کی، کچھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور کچھ خود رکھ لیے، اور ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انہوں نے آپ کے لیے یا ریاست کے لیے دیے ہیں اور یہ تحائف میرے لیے دیے۔ جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے ہوتے تو بھی تمہیں یہ دیتے، تو یہ سارا ریاست کا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ تمہیں عہدے کی وجہ سے یہ چیز ملی ہے۔ اس لیے جب ہم ٹریول کرتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ایک اور اہم نقطہ اس میں یہ ہے، تو اس کے اندر اپنے جلال کو، روب دبدبے کو کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب وہ لوگ آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں، آپ سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ عقیدت مرکز کی ہے، وہ عقیدت اس نسبت کی ہے کہ جن سے آپ وابستہ ہیں۔ اس لیے آپ جب وہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھاتے ہیں، آپ کے لیے اتنا عزت احترام کرتے ہیں آپ لوگوں کا۔ تھوڑے وسائل والے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ حالات دیکھتے ہیں تنظیم کے، ہمارے ساتھیوں کے، رفقا کے کن کن وسائل والے لوگ ہیں، اس کے باوجود یعنی مشکل سے شاید اپنے گھر کا خرچ پورا کرتے ہوں اور مہمان نوازی کی سکت نہ رکھتے ہوں، اس کے باوجود سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں آپ کا، اور اتنی محبت کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ محبت مرکز کی ہے، کیونکہ جب تک اس عہدے پر آپ لوگ نہیں آئے تھے، اس سے پہلے اگر وہاں کا سفر کرتے تو شاید یہ عزت نہ ہوتی۔ تو یہ اس نسبت کی وجہ سے بہت ساری خصوصیات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ تو ان کے اوپر ہمیشہ ہمبل رہنا، ان کے اوپر ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے رہنا، ان کیفیات اور احساسات کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا، ایاز والی بات نا، وہ جو معروف واقعہ ہے کہ وہ اس پر الزام لگا دیا، محمود غزنوی کے پاس لوگ چلے گئے سارے، انہوں نے کہا یہ ایاز نے کوئی چوری کر رکھی ہے، یہ رات کو جا کر اپنے حجرے میں دروازہ لاک کر کے کوئی صندوق رکھا ہوا ہے تو وہاں پہ کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ تو ان کی تشفی کے لیے وہ محمود غزنوی اپنی وہ ان الزام لگانے والوں کو ساتھ لے گیا، اور جب اس نے دروازہ لاک کیا ہوا تھا تو دروازہ کھلوا کے اندر چلا گیا، تو دیکھا تو اس نے صندوق کھولا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو، اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ اس کے اندر میں نے وہ پرانے پھٹے پرانے کپڑے رکھے ہوئے ہیں کہ جو محمود غزنوی تمہاری قربت سے پہلے پہنا کرتا تھا، یعنی اس میں میرا پرانا حال ہے جو تم سے ملنے سے پہلے میرا ہوا کرتا تھا، میں ہمیشہ اس کو دیکھتا رہتا ہوں تاکہ عاجزی اور انکساری میرے دل میں قائم رہے کہ میں ملنے سے پہلے کے حال کو بھی جانے رکھوں اور اب کے حال کو بھی جانوں، تاکہ میں اس کو سمجھ پاؤں کہ اب کا حال تیری نسبت نے دیا ہے اور جو اس سے پہلے کا حال تھا وہ میرا حال تھا۔ تو یہ جب اس ذمہ داری کے اوپر ہم عائد ہوتے ہیں، فائز ہوتے ہیں، تو ہمیشہ اس کو ڈفرینشیٹ اپنے اندر کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ بھی فرما دیتا، جب انسان ان نعمتوں کا اپنے دل سے شاکر ہو پھر اللہ پاک ان میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی ذات میں مبتلا ہو جائے اور ان کو اپنی ذات کی خصوصیات تصور کرنے لگ جائے تو اللہ پاک اس غیر محسوس انداز میں نعمتوں کو جدا کر دیتا ہے اس سے،
کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔